بشير ونذير وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. یا عزیز من کل العظیم یا عزیز من کل العظیم یا عزیز من کل العظیم. اللہ محمد شاہ حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. درود و سلام بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محبت نال ہر بندہ پڑھے صلاۃ السلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك. میرا آقا علیہ السلام نے ذات نے فرمایا صحابہ دا جمع غفیر تے حضور فرماندے پہنے کہ صحابہ میں لے اعلان نبوت نہیں سکیتا مکے چ ایک پتھر سی جڑا میرے تے سلام پڑھدا ہوندا سی. میں اج بھی انہوں جاننا انہوں پہچاننا. سرکار غلاماں نو حلا شیری پہ دیندے نے اے کہہ کے کہ میں اس پتھر نو جاننا جڑا میرے تے سلام پڑھدا سی. میں کہ واہ کملی والیا تیرے تو صدقے جاواں جڑا پتھر تیرے تے سلام پڑھے تو اندی بھی سے جان رکھنا ہے. تے جے مصطفیٰ تیرے کمی کلمہ پڑھ کے سلام پڑھن تے کیویں نہیں سے جان رکھ سکدا. پتھر نو میرے آقا جان دے نے سلام پڑھن والے نو تے انشاءاللہ سانو بھی جان دے بھی نے پہچانتے بھی نے ساڈے سلام دا جواب ہی دیندے نے. اس واسطے ہر بندہ ایک باری محبت نہ اپنے شوق کا اظہار کرے. اچھا بولیاں نیواں بولیاں نہ عزت بدھی ہے نہ گھٹدی. کیونکہ الحمدللہ میرے مصطفیٰ کریم دی ذات نو رب نے قوت سماعت عطا فرمائی ہے کہ اچھی تو اچھی آواز نو میرے مصطفیٰ جان دے نے ہولی تو ہولی آواز نو میرے آقا جان دے بھی نے سن دے بھی نے. میرا نبی اس شان دا مالک ہے کہ صحابہ دے نال مدینہ پاک وچ بیٹھا ہوئے نا آسمان دا بوہا کھلے تے میرا مصطفیٰ سن لیندا ہے. ہاں میرے آقا کی بات ہے. یاد رکھنا فخر سے سینہ چوڑا کر کے چلا کرو. تیرے نبی جیسا کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں ہے. ہاں میرا نبی بیٹھا ہوئے صحابہ ہے. آسمان دا بوہا کھلے میرا نبی فرماندہ ہے آسمان دا بوہا کھلے میں آواز سنی. میرا نبی فرماندہ ہے کہ میں ماں نے پیٹ تے ویچا تے میں آسمان تے چلن والی لوح محفوظ سے چلن والی قلم دی آواز سننا. تے تیرے میرے نبی دی شان آئے زمین تے ہوئے آسمانہ دی آواز سن دے. جی آسمان تے جنت تے ٹر جائے تے زمین تے اپنے غلام دے قرآن پڑھن دی آواز سن سکتا ہے. جو نبی زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی آواز سنے اور آسمان کی بلندی جنت الفردوس میں جا کے زمین پہ بیٹھے اپنے غلام کے قرآن پڑھنے کی آواز سنے تو لوگوں بتاؤ میں اس مصطفیٰ پہ کیسے نہ درود و سلام پڑھوں جس کو رب نے یہ طاقت دی ہو. اگر زمین پہ ہو تو آسمان کی آواز سنے, آسمان پہ جائے تو زمین کی آواز سنے. تو جب ہو روزے میں ہم یہاں سے پڑھے تو ہو سکتا ہے ممکن ہے ہوتا ہے میرے مصطفیٰ ہمارا سلام سنتے بھی ہے, ہمیں جانتے بھی ہیں, ہمیں پہچانتے بھی ہیں اور محبت سے پڑھنے والوں کے سلام کا جواب بھی دیا کرتے ہیں.
اس لیے ایک دو مرتبہ محبت سے ذرا نہ پتہ چلے لجپال کریم آقا آخری نبی مصطفیٰ ان کے غلام بیٹھے ان کا میلاد سجا رہے، کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ میرے آقا کے دیوانوں یاد رکھنا، آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا کمیوں کا کام ہے، اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے کمی ہیں الحمدللہ۔ اس لیے محبت سے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ہاں کسی میں مغروری ہے تو لاکھ نہ پڑے۔ میں عاشق سے التماس کرتا ہوں، مخاطب ہوں، حضور کا عاشق اور غلام آنکھوں کو بند کرے، آنکھوں کے سامنے مدینہ پاک کا تصور لے کے آئے، پھر پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے تمام آوازیں بلند ہو جائیں۔ اس لیے اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ارے جس نبی کا تم اور میں کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ویسا کوئی نہیں پیدا فرمایا۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے اللہ زبانوں کو سلامت رکھے، ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مصطفیٰ کی ناموس کے لیے بلند ہوتی ہیں، ان زبانوں کو سلامت رکھے جو آقا کی نعت پڑھنے کے لیے ہلتی ہیں، آوازیں نکالتی ہیں۔ لوگوں یاد رکھنا، جس نے ذکر مصطفیٰ کر لیا اس نے خدا کو بھی راضی کر لیا، مصطفیٰ کو بھی راضی کر لیا ہے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے شیا۔ ہر بندہ توجہ کرے کہ میں مدینے حاضر ہوں، سامنے آقا کا روضہ ہے، یوں ہاتھ باندھ کے اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہوں۔ اللہ اس کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے جو آقا کے روضے کا تصور کر کے بولے یا مصطفیٰ تیرے۔ میں نا اللہ جانے تسی کتھوں کنی دوروں سفر کر کے آئے ہو، میں جدوں بھی اتھے آواں ایک پیغام دے کے جانا ہونا، اٹھا ٹھڑیاں تہاڈا حق بہتا بندا ہے۔ ہاں تہاڈا حق بہتا بندا ہے، اس واسطے قیامت والے دن نا رب نے انعام بھی تانوں بہتے دینے نے۔ اسی دور ہاں تسی نیڑے ہو، ہاں تسے جنہ گج وج کے بولو گے مصطفیٰ دی ناموس واسطے، اسا بولیے انعام ساڈے واسطے بھی ہے، انعام تہاڈے واسطے بھی ہے۔ اس واسطے اللہ ویکھنا ہے انہیں اپنا وسیب رکھا کہ محمد دی نوکری رکھی ہے۔ یا مصطفیٰ تیرے وسلم کی ذات کو عطا فرمائی، کسی اور کو نہیں عطا فرمائی، جو سب سے بڑی شان تیرے اور میرے آقا کو اللہ نے عطا کی۔ ارے لوگوں شان کیا ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک اللہ نے وہ شان کسی کو نہیں دی۔ تیرا اور میرا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہے۔
اچھا سبحان اللہ. اے اور میرا نبی ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا. دوسری شان سنو، ارے جسے محمد کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جسے حبیب خدا کہتے ہیں، اللہ نے دوسرا مقام یہ دیا، وہ میرے اور تیرے نبی کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میرے آقا کی دو شانیں آپ نے سنی. ایک ختم نبوت کا تاج میرے آقا پہن کے آئے، دوسرا میرے آقا قرآن لے کے آئے. تیسری سب سے بڑی شان یہ ہے، تیرے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ تمام رسولوں کو بڑی بڑی شانیں دی ہیں، اور تیرا اور میرا نبی، میرا اور تیرا نبی اس مقام پہ فائد ہو گیا. ارے تمام نبی شانیں لے کے آئے، مصطفیٰ حبیب خدا بن کے آئے ہیں. انہوں کوا تیرے شیعہ، تیرے شیعہ. نہ جنہیں بندے بیٹھو آواز نہیں. منشا کے قبلہ جزاک اللہ بیٹھو. گالا ہے آج بولو، جڑا کوئی تسی باہر بولنے نا آواز ہونی پئی ہے. آج بولو جو کوئی میں تے تسی باہر بولنے جے او تولیا گا تے مر جاواں دے، تے جے محمد مصطفیٰ دا ذکر قیامت والے دن تولیا گا مردے نہیں تارے جاواں گے. او کنوں کمان تیرے شیعہ، تیرے شیعہ کوئی نہیں. ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے ذات مبارکہ آپ نے صحابہ مسجد تشریف فرما لے بیٹھے اللہ دے نبیاں نہ ذکر کرتے پہنے. کوئی آکھے آدم بڑی شان آلا، کوئی آکھے یوسف بڑی شان آلا، کوئی آکھے یعقوب بڑی شان آلا، کوئی آکھے ابراہیم بڑی شان آلا ہے، کوئی آکھے اسماعیل بڑی شان آلا، کوئی کہے موسیٰ بڑی شان آلا، کوئی آکھے عیسیٰ بڑی شان آلا ہے. اور نبیاں کے شانہ پہ گردے نے انہی دیر جو میرے آقا تشریف لے آئے. آقا نے ذات نے فرمایا صحابہ ذرا دوبارہ بولو، سارے نبیاں دی بارگاہ سلامی دے ہو. صحابہ دوبارہ تو شروع کیتا، آدم تو لے کے عیسیٰ پاک تک سارے نبیوں کی شانہ بولیاں. میرے آقا جی سال فرماتے نے صحابہ بے شک تجھے سچ بولیا ہے، بے شک سچ بولیا ہے، پر مینوں ایک گل تے دسو، او سارے نبی بڑیاں بڑیاں شانہ لے کے آئے نے، او میں محمد کو بنا اور کیڑا ہے میرا حبیب خدا بن کے آئے ہے. ہم نے باری تعالیٰ نعت پاک با حضور سرور کائنات، فخر موجودات، سرور انبیاء، محبوب رب اولا، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاک بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، پورا حضرات و دیگر اشاق مصطفیٰ علیہ السلام، تمام کو محبتوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ السلام علیکم. ماشاءاللہ آج کی حسین محفل پاک جو کہ گنج شکربند صاحب اسٹور انہوں نے اس کا اہتمام کیا، جناب عبدالمجید صاحب، جناب محمد آتم مجید صاحب، محمد کاشم مجید صاحب و دیگر جتنے بھی ان کے رفقا تمام نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا. تمام کے لیے عزت و عظمت کی برکت کی دعا کرتا ہوں.
اللہ پاک ان کی نیک کاوش قبول فرمائے۔ انہوں نے ہمیں اپنی گند سے بھری زندگی میں چند لمحات ایسے دیے، ہم یہاں آ جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد پڑھیں، سنیں، سنائیں، اللہ کو منائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ ان کی نیک کاوش قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ احباب دی وقار، میں ظاہری بات ہے پہلے آپ نے کافی دیر سے بیٹھے آپ سماعت کر رہے تھے، قرآن پاک پڑھا جناب حافظ القاری استاد القرآ جناب حضرت حافظ محمد قاری نصیر اختر چشتی صاحب آپ نے تلاوت فرمائی ہوگی، اس کے بعد نعت خانہ نے شیر لسان جو ہے اپنی اپنی باری پہ آ کے انہوں نے خوبصورت کلام پڑھے ہوں گے۔ اب مجھے بندہ نچیز کی باری ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں سلام اس طرح سے عرض کروں کہ میری بھی مدینہ پاک حاضری ہو جائے، اللہ کرے آپ کی مدینہ پاک حاضری ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ماشاءاللہ یہاں پہ پہلے بھی محفل میلاد پاک ہوتا رہا ہے، پچھلے ہفتے بھی، اس سے پچھلے ہفتے ماشاءاللہ یہ نظام چل رہا ہے۔ اللہ اس مسجد کے جو ماشاءاللہ سنبھالنے والے ہیں ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو آباد رکھے۔ تو احباب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چند لمحات کی حاضری ہے تو آپ کا اور میرا حاضر رہنا لازم ہے۔ جس کو کل سمجھ آئے نا وہ کل سبحان اللہ کہہ لے۔ میں نے ایک بندے فون کیا، شاہ جی سبحان اللہ، میں کہ سبحان اللہ کہڑی گل دی، نہ گل لینا بات ہے، اکڑا بھی تسی آکھا سے جدوں سمجھ آئے ادو سبحان اللہ آکھ لے۔ اب مینوں ہن سمجھ آئی تو میں سبحان اللہ آندا بھی۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ آپ کا اور میرا حاضر رہنا لازم ہے۔ ہم حاضر ہیں، یہ نہ سمجھے گا ہم میلاد کی محفل میں آئے، بلکہ یہ سمجھے گا ہم اللہ کے حبیب کے حضور حاضر ہو گئے۔ ہاں یہ ایمان اور یقین جذبہ رکھو، ہم جس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کائنات حسرت سے دیکھتی ہے کون ہے وہ محمد جس کے لیے اللہ نے مجھے سجایا تھا، کون ہے وہ جس کے لیے رب نے مجھے بنایا تھا۔ کائنات آرزویں کرتی باری تعالیٰ وہ مجھے دے نا جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کائنات میں تشریف لے کے آئے، پھر کائنات کا رنگ کیا ہوا، اللہ نے اپنی ساری قدرت کا نظام بدل دیا۔ میں انشاءاللہ یہی ٹاپک رکھوں گا، لیکن تھوڑی سی پہلے ناموس رسالت کے حوالے سے گفتگو، تاکہ میرا حق بنتا ہے، لازم ہے، فرض ہے، میں جہاں جس ممبر پہ آ کے بیٹھا ہوں اگر یہاں بھی بات نہ کی نا تو پھر نمک حلالی نہیں ہوگی، صحیح ہے نا۔ اس لیے جب بیٹھو اپنے یار دوست احباب دیکھ چن کے سمجھ کے بناؤ کہ ہم کس کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں، انے وا بیلی نہ بناؤ۔ یہ میری بات شاید کسی ذہن کو سمجھ آئے، چلو میں آسان کرتا چلتا ہوں۔ پہلی بات جو لازم ہے ہمارے لیے، کبھی مصطفیٰ کریم کی ناموس پہ سودا نہ کرنا۔ سودا کیا ہے؟ سودا کرنا کس کو کہتے ہیں؟ سنیے، سودا کرنا اس کو کہتے ہیں کہ کوئی میرے مصطفیٰ کی ناموس کے بات کو چھیڑے، کسی غلط رنگ میں لے جائے، بدلنا چاہے یا کچھ کہنا چاہے، وہاں پہ خاموش نہیں رہنا، وہاں پہ چپ ہو گئے، سمجھو آپ نے سودا کر لیا۔ جس نے محمد مصطفیٰ کی ناموس پہ سودا کر لیا، یاد رکھنا اس کا نام محمد کے کمیوں سے نکل گیا۔ میں لوگوں سے اکثر پوچھا کرتا ہوں، یار کتنے تم سیدھے سادے سچے ہو، کبھی اپنے ترازو پہ، اپنے عقل کے ترازو پہ ایک بات تو رکھ کے سوچنا، یہ ایک جمع غفیر ہے، یہاں پہ دو دھڑے ہیں، ایک کوثر کے مالک کا دھڑا ہے جسے ہم مسلمان کہتے ہیں۔ میں کسی مکتبہ فکر کی بات نہیں کرتا، چاہے کوئی ہو، میں مسلمان سے مخاطب ہوں۔ یہ سامنے دو دھڑے بن گئے، ایک مستفوی دھڑا ہے، کوثر کے مالک کے نوکروں کا دھڑا ہے، ایک کسی اور کو ماننے والے کا ہے۔ اور مسلمان ذرا ہوش کے ناخن لینا، مجھے بتانا، اگر تو ادھر بھی نہ جائے، کلمہ ادھر کا پڑھے، محبت ادھر کی رکھے، تعلق ان سے رکھے، کلمہ ادھر رہے، چاہے مصطفیٰ اپنے کمیوں کو لے کے چلے جائیں گے، بدبخت اپنے ساتھیوں کو لے کے چلا جائے گا، تو کدھر جائے گا؟ وجہ ہے بھائی، تو کہاں جائے گا؟ ایک رکھو، ایک جس کو سمجھتے ہو اس تخت و تاج کا مالک ہے، جسے ختم نبوت کہا جاتا ہے، اس کے قدموں میں آ جاؤ۔ اگر تیرا ایمان مانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و ذات ہے، جس کے لیے رب نے یہ کائنات سجائی ہے، رب نے 1.25 لاکھ نبی کی جماعت بھیجی ہے، رب نے ہر نبی کو متع دی ہے، اگر تیرا ایمان مانے تو محمد کا کمی ہو جا، آقا کا نوکر ہو جا، آقا رکھ لے، سرکار کو رکھنا، کبھی غدار کی طرف مڑ کے نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس،
ہم سادہ لو خود کو کہتے ہیں سادہ لو، کوئی سادہ لو نہیں ہے، یہ ہم اپنے حوث کے پجاری ہیں، ہم ضرورت کے اپنے پجاری ہیں، سمجھتے ہیں کون ضرورت پوری کرتا ہے، بس ادھر چلے جاؤ۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ کس دین میں لکھا ہے؟ ارے میرے مصطفیٰ کریم کے اصحاب کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے کھجور کے پتے کھا کھا کے، حالانکہ کہتے کیا تھے آ جاؤ، دوسرے لوگ کہتے تھے آؤ، تمہیں حکمرانی دیتے ہیں، تمہیں دولت دیتے ہیں، تمہیں شہرت دیتے ہیں، تمہیں رزق دیتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے میرے آقا کے صاحب کہتے ہم اس کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں، ہمیں محمد مصطفیٰ کی غلامی چاہیے۔ لیکن آج کا مسلمان کہاں پہنچ گیا؟ آج کا مسلمان کدھر چلا گیا؟ ہم نے اپنے ایمان کا سودا کیا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا۔ ہم خاموش رہے، ہم نے سودا کیا، ہمارے سامنے سب وہ لوگ کھلے عام تبلیغ کرتے رہے، ہم خاموش رہے، ہم نے سودا کیا۔ اگر زبان سے نہیں روک سکتے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے وہاں سے چلے جاؤ، وہاں کھڑے رہنا، وہاں بیٹھے رہنا، ان کی باتیں سنتے رہنا، یہ سودا کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نے اپنے اعمال پہ غور نہ کیا۔ تیرا اور میرا نبی پتہ ہے کون ہے؟ اللہ کی ذات نے جس سے اول بھی پیدا فرمایا آخر میں بھیجا۔ میں آسان کرتا ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے میں آپ کی سماع فراشی کر رہا، آپ کی سماعتوں میں بوجھ بن رہا، لیکن میں اس کو آسان کر کے بیان کرتا ہوں تاکہ ہر عام و خاص سمجھ سکے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کو رب نے پہلے بنایا بعد میں بھیجا۔ پہلے کیوں بنایا؟ یہ تحقیق کیا ہے آؤ ذرا سنتے ہیں۔ ایک مالی ہے جس نے ایک پودا اگایا، بیج اگایا، اس کو سایہ دیا، اس کو پانی دیا، اس کو دھوپ دی، اس کو ہوا دی، وہ پھلدار درخت بن گیا، بہت بڑا ہو گیا۔ وہ مقروض ہے کہ نہیں مالی کا؟ انشاءاللہ یہ قصیدہ کھلے گا نا، الحمدللہ مسلمان کا عقیدہ کھلے گا۔ وہ جو ہے، وہ جو درخت ہے، وہ جو بیج ہے، وہ مقروض ہے مالی کا، وہ مقروض ہے زمین کا، زمین میں بویا گیا وہ بیج، وہ مقروض ہے ہوا کا، وہ مقروض ہے دھوپ کا، وہ مقروض ہے سائے کا، کیونکہ ہر چیز نے مل کے ایک درخت بنایا تھا۔ اللہ نے کہا محبوب اگر تجھے میں بعد میں پیدا کرتا ہوں تو تمام کائنات کا تو مقروض ہو جائے گا۔ کیوں نہ ایسا ہو، کیوں نہ ایسا ہو، میں تجھے بناؤں ہوئی تب جب میں فقط رب ہوں گا، یا محبوب تو میرے پاس رہو گا۔ نہ زمین، نہ سماں، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ ہوا، نہ سورج، نہ چاند سے کوئی روشنی نہ تھی، تب بھی محمد مصطفیٰ کا نور موجود تھا، تب بھی میرے آقا کا نور موجود تھا۔ اگر میرے آقا والے کا، میرے آقا کا نور اس کا مقروض ہوتا، اللہ اکبر کبیرہ، میرا رب چاہتا ہے بس میرا یار ہو، میں خدا ہوں، کائنات میں کوئی چیز نہ ہو۔ اللہ جانے کتنی دیر پہلے میرے محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ آئیے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ لجپال کریم آقا تشریف فرما ہے، جبرائیل تشریف لے کے آئے، حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نے پوچھا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ علماء بیان فرماتے رہتے ہیں، لیکن میں اپنی بات سے اسے ریلیٹڈ کرنا چاہتا ہوں، اس میں سے انشاءاللہ تعالیٰ بات نکالوں گا۔ سنی جبریل آ گئے، میرے آقا کے سامنے بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام کی ذات نے پوچھا بتا تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا وہ ایک ستارہ تھا، 72,000 سال بعد چمکتا تھا آقا جی، میں نے، مجھے جب سے رب نے بنایا ہے نا، میں نے اپنی زندگی میں اسے 70,000 مرتبہ دیکھا۔ میرے آقا کی ذات نے پوچھا جبریل اگر وہ ستارہ تمہیں دکھاؤں تو سمجھ جاؤ گے وہ ہے، پہچان جاؤ گے وہ ہے؟ جبریل مسکرا کے عرض کرتے ہیں آقا جی یا رسول اللہ، جس ستارے کو میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا، 70 تھوڑا بولنا پڑے گا، 70,000 مرتبہ دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ، تو بتائیے آقا جی میں کیسے بول سکتا ہوں؟ وہ تو بادل کی اوڑ میں بھی ہو میں تب بھی پہچان لوں گا، اس پہ کسی کی پرچھائی آ جائے میں تب بھی پہچان لوں گا۔ آقا جی میں نے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، 72,000 سال بعد چمکتا تھا، 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی ذات نے پھر اسے توجہ دلا کے کہا میں دکھاؤں تو مان جاؤ گے، پہچان جاؤ گے؟ کہنے لگا آقا جی کیوں نہیں پہچانوں گا، پہچان لوں گا۔ میرے مصطفیٰ کی ذات نے اپنا امامہ پاک ہٹایا نا تو یہاں نور چمکا، یہاں نور چمکا، میرے مصطفیٰ نے جیسا امامہ ہٹایا نور چمکا نا نبوت کا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، آقا جی یا رسول اللہ یہی ہے وہ ستارہ، یہی ہے وہ ستارہ۔
اللہ نے پہلے پیدا فرمایا میرے نبی کے نور کو، پہلے اس لیے پیدا فرمایا کہ میرے محبوب کا نور کسی کا مقروض نہ ہو، بھیجا بعد میں۔ یہ کیا بات ہے؟ آگے اس میں نظر ثانی کرتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں یہ سمجھ آنے کے بعد آپ کافی کچھ سمجھ جاؤ گے۔ تو جو ہے یہ سمجھ آگی میرے آقا کو پہلے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا نور کسی کا مقروض نہ ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز پلنے والی، بڑھنے والی، پھلنے والی، پھولنے والی کسی نہ کسی چیز کی مقروض رہتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی ذات کو، اس کے نور کو، میرے آقا کے نور کو اللہ نے کسی کا مقروض نہیں ہونے دیا۔ بھیجا بعد میں کیوں ہے؟ یہ بڑی محبت والی بات ہے۔ سنو لوگوں، آدم سے لے کے عیسیٰ پاک تک اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے، ان کو شریعتیں دی، ان کو کتاب دی، ان کو کلام دیا، ان کو امتیں دی، سب دیا، سب ملا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن قانون یہ رکھ دیا کہ جب ایک نبی کو بھیجوں، شریعت دے کے بھیجوں، کتاب دے کے بھیجوں، امت دے کے بھیجوں، احکام دے کے بھیجوں، حکم دے کے بھیجوں، حکمت دے کے بھیجوں، نیا آنے والا نبی جب آ جائے تو پہلے والے کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ ہاں، پہنچنے والے پہنچ گئے، اللہ سلامت رکھے۔ تو نئے آنے والے کی شریعت ہے، بولیے، نئے آنے والے کی شریعت ہے، منسوخ ہو گئی، احکام ختم ہو گئے۔ محبوب بنایا اس لیے پہلے کہ میں نے تو تاکہ کسی کا مقروض نہ ہو، بھیجا اس لیے بعد میں۔ اب توجہ سے میری بات سنیے گا، جزاک اللہ۔ آپ ایک لمحے کے لیے تشریف رکھیں تاکہ میں اپنا پیغام محبت سے تمام لوگوں تک پہنچا سکوں، اس کے بعد انشاءاللہ آسان تقریر ہوگی۔ توجہ، بنایا پہلے اس لیے کہ تو کسی کا مقروض نہ ہو، بھیجا بعد میں اس لیے۔ محبوب آدم سے لے کے عیسیٰ پاک تک نبی آتے رہے، نبی کے بعد نبی آیا، شریعت منسوخ ہو گئی، حکمت منسوخ ہو گئی، احکام منسوخ ہو گئے۔ محبوب تجھے بنایا پہلے اس لیے تو کسی کا مقروض نہ ہو، بھیجا اس لیے بعد میں کہ کسی کی آنے نہ آنے سے تیری شریعت پہ فرق نہ پڑے، تیری نبوت پہ کوئی فرق نہ پڑے۔ اللہ سمجھ آئی؟ بھیجا بعد میں اس لیے محبوب قانون یہ ہے کہ جو بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، اس کے بعد جو آئے پھر شریعت منسوخ ہے۔ محبوب میں نے تمام نبیوں کو کسی خطے کے لیے، کسی قریہ کے لیے، کسی شہر کے لیے، کسی ملک کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ محبوب محمد ہے مصطفیٰ، تجھے میں وہ نبوت دے کے بھیجوں گا، زمین کی گہرائیوں میں بھی تیری نبوت ہوگی، آسمان کی بلندیوں میں بھی تیری نبوت ہوگی۔ اس لیے ہمارے اکابر کیا کہتے ہیں، یہ ایک شعر کی صورت میں آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ جو احباب ابھی بھی خاموش بیٹھے سوچ رہے ہیں نا کہ سبحان اللہ آکھنی کہ نہیں آکھنی، وہ بھی ایک بار محبت سے تو بولیے نا سبحان اللہ۔ ہمیں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، وہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، وہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ تو لوگوں سنو، میرے آقا کی ختم نبوت کو سمجھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اس سے آگے کی ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں۔ آدم پاک سے لے کے بات وہی کی وہیں رہے گی، میرے آقا کی ختم نبوت کے حوالے سے بات چلی تو یہی رہے گی۔ ہم مدینے میں نکلے ہیں تو مدینے کی گلیوں میں ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ کی محبت، آپ کا شوق مجھے چاہیے تاکہ مجھے پتا چلے میں اپنوں میں بیٹھا ہوں، غیر نہیں بیٹھے۔ اس کا یقین دلانے کے لیے اپنا اور ساتھ والے کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے بولی سبحان اللہ۔ وہ جو ہے پہلے اس لیے بھیجا کہ تو کسی کا مقروض نہ ہو، آخر میں اس لیے بھیجا کہ تیرا کچھ بھی منسوخ نہ ہو۔ بس یہ سمجھ لے،
ہاں بس یہ سمجھ لے، اس لیے میرے مصطفیٰ کو آخر میں بھیجا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ویسے چلو محبت کی بات آئی، محبت سے کرتا ہوں۔ یہ تو بتاؤ میرے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ کو پتہ ہے ہر نبی مصطفیٰ ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ محبت کی جب بات سینے میں اترے گی نا، سینہ سینہ نہیں رہے گا، اگر اس کا ذرہ وہاں موجود ہوا سینہ نہیں، سینہ مدینہ ہو جائے گا۔ لیکن محبت سے پک کرنا آپ کا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے، اس کو سمجھنا آپ کا کام ہے۔ تمام نبی مصطفیٰ ہیں۔ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ جو امت میں سے چنا جائے، جیسا امت میں نہ ہو۔ کوئی نبی ہے نا، اس کی امت میں ویسا نہ ہو، ان میں چن کے نبی بنایا جاتا ہے۔ جو سب سے سونا ہو، سب سے حسین ہو، سب سے کمال والا ہو، سب سے زیادہ منصب ہوتے رتبے والا ہو، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جو امت میں سے چنا جائے۔ اس سے آگے محبت کی ایک سیڑھی اور آ گئی۔ تمام نبی مصطفیٰ، ہر نبی کی امت میں اس نبی جیسا کوئی نہیں، تو میرے اور تیرے نبی بھی مصطفیٰ۔ ہاں کھلے گی تو سبحان اللہ بلند ہوگی، مجھے پتہ ہے دھیما بولنے سے تسی بڑے سیانے ہو، تسی بھی کہتے ہو اسی کی زور لانا ہے، تو مولوی بولے نا جڑا آیا ہوا ہے، ہاں تم اب سے سنیے گا۔ تمام نبی مصطفیٰ، ان نبیوں کی امت میں ان جیسا نبیوں جیسا کوئی نہیں۔ میرے نبی بھی مصطفیٰ، میرے آقا کی امت میں آقا جیسا کوئی نہیں۔ ارے بندہ خدا، میں تیرے ترازو پہ بات اپنی رکھتا ہوں، فیصلہ خود کرنا۔ جب میرے نبی مصطفیٰ، میرے نبی مصطفیٰ، توجہ میرے جملے پہ ہوگی تو محبت بھرا پیغام پہنچے گا۔ میرے نبی مصطفیٰ، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ ابو بکر میرے نبی کی امت میں پھر بھی میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ عمر میرے نبی کی امت میں پھر بھی میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ عمر میری نبی کی امت میں پھر بھی نبی جیسا کوئی نہیں۔ عثمان میرے نبی کی امت میں پھر بھی نبی جیسا کوئی نہیں۔ مولا علی میری نبی کی امت میں پھر بھی نبی جیسا کوئی نہیں۔ 1.25 لاکھ صحابی میرے نبی کی امت میں پھر بھی نبی جیسا کوئی نہیں۔ ارے میرے علی شاہ، داتا علی حجویری، بابا فریدہ دین گنج شکر، شاہ چمیر میرے مصطفیٰ کی امت میں پھر بھی میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ تو کائنات والوں فیصلہ تم کر دو، جب ایسی ہستیاں ابو بکر سے لے کے میرے علی شاہ تک ایسے لوگ ہو، مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، پھر کائنات میں کون بھائی کا لال ہے جو محمد مصطفیٰ کی مثل ہو سکتا ہے؟ یار کمال کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں صدیق اکبر دیکھو، کائنات میں کوئی صدیق اکبر جیسا نظر آتا ہے؟ میں سید ہو کے، علی کی اولاد ہو کے اللہ کی قسم ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں جناب سیدنا ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں۔ کوئی عمر فاروق جیسا نظر آتا ہے؟ میں اسی اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے مجھے زندگی دے رکھی ہے، عمر فاروق جیسا کوئی نہیں۔ کوئی عثمان ذو النورین جیسا نظر آتا ہے؟ میں اسی رب کی قسم اٹھاتا ہوں جس نے مجھے محمد مصطفیٰ کو مفتی بنایا، عثمان جیسا کوئی نہیں، تو میرے مولا علی جیسا بھی کوئی نہیں ہے نا، میرے مولا علی جیسا بھی کوئی نہیں۔ ارے میں سب چھوڑ دوں، ان چاروں کا وزن کروں نا، ان چاروں کا، صرف ان چاروں کا، ابو بکر عمر عثمان علی کا وزن کر لوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمام نبیوں کی تمام امتیں، ان کے اولیاء، ان کے اصحاب، نبی کی بات نہیں کرتا، یہ یاد رکھنا، نبی کی امتیں، ان کے اصحاب، ان کے اولیاء، تمام کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو، ادھر فقط سیدنا صدیق اکبر کو رکھ دو، اللہ کی عزت کی قسم ہے صدیق والا پلڑا بھاری ہے، ادھر عمر فاروق رکھ دو، عمر والا پلڑا بھاری ہے، ادھر عثمان رکھ دو، عثمان والا پلڑا بھاری ہے، علی رکھ دو، علی والا پلڑا بھاری ہے۔ یار کمال کی بات ہے، اتنی بڑی اتنی جرت والی بات کیسے کر دی؟ میں نے کہا عشق مصطفیٰ کے دم پہ کی ہے۔ میرا جملہ لے جا، تول کے دیکھنا، تول کے، یہاں سمجھ نہ بھی ہے گھر جا کے تول لینا۔ سارے نبی مصطفیٰ، ان کی امت میں ان جیسا کوئی نہیں۔ میرے نبی مصطفیٰ، میرے آقا کی امت میں آقا جیسا، آقا جیسا، ہر بندہ بولے آقا جیسا کوئی نہیں۔ سارے نبی مصطفیٰ، میرے نبی مصطفیٰ،
نبیوں کی امت میں نبیوں جیسا کوئی نہیں، میرے نبی کی امت میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ یہاں میرے نبی کو رب نے ایک اور شان دی۔ مسلمان اپنے نصیب پہ رشک کرنا، اللہ چاہتا تو ہمیں اشراف الارض پیدا کرتا، اللہ چاہتا ہمیں طیور میں سے پیدا کرتا، اللہ چاہتا ہمیں چوپایوں میں سے پیدا کرتا، اللہ چاہتا ہمیں درندوں میں سے پیدا کرتا، اللہ چاہتا کسی اور مذہب و مسلک میں پیدا کرتا۔ اور آپ کا شکر ہے انسان بھی بنایا، محمد مصطفیٰ کا غلام بھی بنایا ہے، آقا کا غلام بھی پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں میرے نبی کو رب نے ایک اور شان دی جو کسی نبی کے حصے میں نہ آئے۔ نبی سارے مصطفیٰ، میرے نبی مصطفیٰ، جملہ بار بار دہراتا تھا اس لیے ہوں کہ آپ کے سینے پہ نقش ہو جائے، یاد ہو جائے، قیامت تک کے لیے یاد ہو جائے۔ فرشتہ پوچھنے بتا اس سونی صورت والے کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو پھر وہاں تو ہاتھ اٹھا کے بولے یا مصطفیٰ خیر الورا۔ وہاں کسی شیشہ پنج میں نہ پڑ جانا آیا کی بن گیا۔ عشق مصطفیٰ ہوگا تو آقا کی پہچان ہوگی، عمل عشق والے ہوں گے تو آقا کی پہچان ہوگی، دامن میں نماز محبت کے ساتھ ہوگی تو آقا کی پہچان ہوگی۔ یاد رکھنا ویسے پہچان نہیں ہوگی اکیلی نمازیں لیے پھر۔ مجھے یہ بتا جو کلمہ پڑھتا ہے اس میں نماز کا ذکر ہے؟ اللہ کرے تسی اتنے پڑھو جتنے میں پہچانا چاہنا۔ جو کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں اس میں نماز کا ذکر ہے؟ سب سے پہلے وہاں محمد مصطفیٰ کی نبوت کا ذکر ہے، وہاں میرے آقا کی نبوت کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سنیے سارے نبی مصطفیٰ، میں جہاں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، آپ محبت کی سیڑھی چڑھ جاؤ گے تو آپ عاشقوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ نہ سمجھ آنے پہ معذرت کروں گا، میرے اپنے نصیب آپ کے اپنے نصیب۔ اللہ اکبر۔ سنیے تمام نبی مصطفیٰ، میرے نبی مصطفیٰ مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو امت میں سے چنا جائے، امت میں ویسا کوئی نہ ہو۔ میرے نبی اپنی امت میں سے چنے گئے، امت میں ویسا کوئی نہیں۔ میرے نبی کو رب نے یہاں ایک شان تاج تخت دیا، وہ کیا ہے؟ سارے نبی مصطفیٰ، میرا نبی مجتبیٰ بھی ہے۔ اب مجتبیٰ کو دیکھتے ہیں، اس کی شان کیا ہے؟ یہ سمجھ آئی تو مقام مصطفیٰ سمجھ آ گیا، یہ سمجھ آئی تو مقام مصطفیٰ سمجھ آ گیا۔ مصطفیٰ کو آپ سمجھ چکے، مجتبیٰ بھی آتے ہیں۔ مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو امت میں سے چنا جائے، یعنی امتوں میں ویسا کوئی نہ ہو۔ میں دھیما بولوں گا، آپ ایمان کی حرارت قوت سے، آقا کی محبت سے بلند ہو کے ہاتھ کھڑا کر کے بولیں گے سمجھ آنے پہ۔ مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جس جیسا امت میں کوئی نہ ہو، مجتبیٰ وہ ہوتا ہے جس جیسا نبیوں میں کوئی نہ ہو۔ ہمیں نہیں اپنے بڑوں سے سنا ہے، وہ صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ ہاں ہمیں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سمجھ آ گئی نا مصطفیٰ کیا ہے، مجتبیٰ کیا ہے؟ تو سنیے آگے، اس سے آگے ایک محبت کا ایک اور قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو آسان ترین کر دوں گا، لیکن اتنی دیر آپ کو محبت کے ساتھ میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کل کو کہیں میں اور آپ گناہ گار نہ ٹھہرے ہوں کہ شاہ جی آپ کو پتا تھا آپ کس گاؤں میں گئے تھے؟ میں عرض کروں باری تعالیٰ پتا تھا۔ اللہ سے بتا وہاں میرے محبوب کی ناموس کی کیوں نہیں بات کی؟ کوئی گل نہیں، نہ بولو۔ وہاں رب پوچھے میرے محبوب کی ناموس کی بات کیوں نہیں کی؟ ختم نبوت کی بات کیوں نہیں کی منہ ہوا گا؟ تو تانوں رب نے پوچھ لیا پیر صاحب نے جو سدیا سجے گن شکرانے ہوئے انی محنت کر کے خرچہ کر کے یار بیلی سد سدا کے سدیا سی، تواڈے کول آکھیا نہیں گیا سونے نہیں ناموس کی گل کرے آجے؟ تے جڑے نہیں بولتے رب پوچھنا انہاں نوں ہی سچی دسیا جائے، رب پوچھنا ہے سچی دسیا جائے۔ پیر آئے سن ممبر تے بیٹھے سن، میں اپنے محبوب دا ممبر عطا کیتا سی، سپیکر دیتا سی، تانوں کٹھیاں کر کے پایا سی۔ جس نے ناموس کی گل ہوندی سی تہاڈا دل کیوں نہیں سی کردا اچھی بولیے سبحان اللہ؟ پوچھنا سارے نوں ہی ہے، بچنا کسے؟
کوئی نہیں توجہ ہے. اور میں مصطفیٰ کریم دی ایک اور سونی جی شان تواڈے سامنے رکھا. اللہ اکبر کبیرہ. آدم پاک تو لے کے عیسیٰ پاک تک گل اتھی رہنی. جماعت شروع ہوئی آدم پاک تو تے آ کے ختم ہوئی محمد مصطفیٰ تو آخری نبی آپ تو پہلے جناب عیسیٰ پاک. سارے دا نام لین لگا میں تمہیں وری پائی رکھا سویرے 4 بجے تک بھائی رکھا. تسی سویرے پٹھا نے ٹاکے بہ کے مینوں آکو شاہ جراتے کدے پھس گئے اسی. ہن دوبارہ جہے پاسوں تسی آئے سی وہ کوئی نہیں آنا. کیڑی لوڑ ہے گل بندہ سیدھی سیدھی توڑ پڑھاوے. آدم پاک سے لے کے عیسیٰ پاک تک ہر نبی کو رب نے حکمت دی, کتاب دی, شریعت دی, امت دی. ان کی امتیں مرتی رہی, قبریں بنتی رہی, حساب ہوتا رہا. تھوڑی محبت چاہیے, حساب ہوتا رہا. ہاں چلو سنیے, کسی نے جلا دیا, خاک بنا کے اڑا دیا, حساب ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا. یا خاک میں اڑ گیا بس کم ہو گیا؟ کم ہو گیا نہیں, حساب ہوگا. توجہ رکھیے گا, میرا جملہ جس کے سینے میں نقش ہو گیا وہ انشاءاللہ عاشق رسول ہوگا. توجہ سے سنیے گا. امت آتی رہی, حساب ہوتا رہا, شریعت چلتی رہی, بندے مرتے رہے, قبر میں جاتے رہے, وہاں فرشتے آتے رہے, پوچھتے رہے. یہ ہے تمام نبیوں کی شان. آئیے محمد مصطفیٰ کی شان دیکھتے ہیں. بات میری, ترازو آپ کا, فیصلہ آپ کریں گے, مانوں گا میں. آدم سے لے کے عیسیٰ پاک تک تمام نبیوں کی امتیں مرتی رہیں, حساب ہوتے رہے. بس اتنا سا بتا دیں, کیا کسی اور نبی کو رب نے شان دی ہے کہ اپنی امتی کو بچانے کے لیے اس کی قبر میں آ جائے؟ یار جڈا جملہ سی تسی سبحان اللہ بولی نہیں, اچھا بولو سبحان اللہ. ہے کسی نبی کی ایسی شان وہ اپنی امتی کو بچانے کے لیے قبر میں آ جائے؟ کوئی کہے آقا نہیں آتے میں ماننے کو تیار, کوئی کہے پردے ہٹائے جاتے میں ماننے کو تیار. ہم کہتے آقا آتے سب ماننے کو تیار ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا, بس اتنا بتا اگر تصویر بھی دکھائی جاتی, کسی اور نبی کی تصویر آتی ہے, کسی اور نبی کوئی نبی تشریف لاتا ہے, کسی اور نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے, بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ ارے نہیں کہا کرتے تھے, کوئی نبی نہیں ہے. قبر میں بھی آتے ہیں تو میرے محمد مصطفیٰ آتے ہیں. توجہ ہے, ایک میرا نبی ہے جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتا ہے امتی مر جائے قبر میں چلا آتا ہے. اور ایک ہم ہے, ہم نے کس کا دامن پکڑا, کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, کس سے مانگا, کس کو عطا کیا, کس کے حق میں کھڑے ہو گئے, کس پہ لعنت کی, یہ سب ہم جانتے ہیں. وہاں دیکھنا ہوگا کہیں آقا کے غدار سے ایسا معاملہ تو نہیں طے پا رہا. قبر میں ہم چلے جائیں, اللہ نہ کرے, اللہ اس بندے کو بدبخت کرے جو بندہ کسی مرزئی قادیانی سے تعلق رکھے. وجہ ہے تعلق ان سے, بارگاہ مصطفیٰ میں قبر میں گیا, آقا آ گیا, کی منہ بہاؤ گے؟ میں خود سے سوال کرتا ہوں, آپ کو نہیں کہتا. ہو سکتا ہے آپ ناراض ہو جائیں, لیکن حق اور سچ پہ کوئی ناراض ہوتا ہے تو لاکھ ہوتا رہے. ہمارا کیا ہے بھائی, فقیر آئے صدا کر چلے, مانو نہ مانو تمہارے دل کی مرضی. ہاں تعلق ان سے رکھو. بعد میں قبر میں جاؤ, مصطفیٰ آئے, اوتھے این آ نہیں چلنی. اوتھے دسنا پینا ہے کہ سرکار میں تہاڈا کہ تہاڈے غداراں دا, دسنا پینا ہے, اوتھے مننا پینا ہے. آج مان جا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے گر حشر میں تو مان گیا. تو جو ہے نا, اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. کوئی نبی ایسا نہیں جو امتی کو بچانے قبر میں چلا آئے. میرے ایک ایک جملے کو پڑھتے جائیے گا, سنتے جائیے گا, مزہ لیتے جائیے گا, کیونکہ وقت کے دامن میں پھول بہت کم ہیں کہ میں ہر بات کی تشریح کر سکوں. سنیے, کوئی ایسا نبی نہیں. یہاں ابتدا سے شروع کرتا ہوں جس نے امت کے آنے سے پہلے, ہمارے آنے سے پہلے, ہمارے گناہ کرنے سے پہلے ہماری بخشش اللہ سے مانگ رکھی ہو. یہ تو مانتے ہو نا, آقا نے اپنی گناہ گار امت کی بخشش آپ سے مانگی ہوئی ہے, حق شفاعت بچا کے رکھا ہے. ایک بندہ ہے نا لجپال کریم آقا دی پاک بارگاہ جا کے نہ سونیا, جیڑا رب نے تینوں حق شفاعت دینا ہے, تو تے اپنے 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 یار تے اپنے گھر والے سارے واسطے کر لیں گا تے ساڈا کی بنے گا؟ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات مسکرا کے کہنے لگے, او بندہ خدا,
ہر کوئی شفا سے حصہ لے گا، لیکن میں نے یہ حق شفاعت بچا کے رکھا ہے اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے۔ قبلہ ہماری بخشش کی دعا کرتے رہے ہمارے مصطفیٰ۔ ہے کوئی نبی ایسا؟ اللہ اکبر کبیرہ، نبی بچانے قبر میں آ جائے، ہے کوئی نبی ایسا؟ روز معاشر جب کوئی نبی نہیں بولے گا، سارے اپنے اپنے ممبروں پہ آرام فرما اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے، تب بھی محمد مصطفیٰ اس دن بولیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس آپ شروع کر۔ ہے کوئی نبی ایسا؟ بولو یار، بولو سبحان اللہ۔ ہے کوئی نبی ایسا؟ ارے گناہگار رب کہے گا ہے محمد 70,000 جنت میں لے جا، رب میرے مصطفیٰ کریں گے باری تعالیٰ 70,000 نہیں، تو نے کوثر کا وعدہ کیا ہے، حق شفاعت کا وعدہ کیا ہے، باری تعالیٰ فقط 70,000 نہیں، اللہ کہے گا ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لے جا۔ ہے کوئی نبی ایسا؟ کوئی ہے کوئی نبی ایسا؟ بول صراط کے اس پار کھڑا ہو کے امتی امتی کی صدا لگائے کہ یا اللہ میرا امتی ہے، یہ سلامتی سے گزر آئے۔ ہے کوئی نبی ایسا؟ ہے کوئی نبی ایسا کہ کسی غلام نے پوچھا آقا آپ تو جنت میں گئے، ہم کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کی رحمت جوش میں مسکرا کے کہنے لگے توجہ ہے، یہ آپ کا رسپانس بتائے گا توجہ ہے یا نہیں ہے۔ ہاں پوچھا آقا جی ہمارا کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم کی ذات نے فرمایا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں جاتا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ وہ ہے کوئی نبی ایسا تو لاؤ سامنے دکھاؤ۔ ارے 1.25 لاکھ کی جماعت میں ایسا نبی نہیں تو تم کس نبی کی بات کرتے ہو؟ میرے مصطفیٰ کی ذات و ذات ہے جن کو رب نے اول بنایا، آخر میں بے ست عطا فرمائی اور فرما دیا محبوب جو مانے ہم اس کو راضی کریں گے، جو نہ مانے معاشر میں تیری شان دکھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جڑا من گیا ٹھیک ہے، نہ منیا اتھے دوڑنا ہی ہے نا، اس موری چساریاں لگنا ہے، میں اتھے دساں دا میرا محمد کی ہے۔ کہ نبی ایسا کائنات میں ایسا نبی کوئی نہیں، اس لیے پھر محبت سے میں پڑھتا ہوتا ہوں، پڑھتا رہوں گا کیونکہ میں رحمت کا امیدوار ہوں۔ ہاں میرا حق بنتا ہے آقا کی رحمت طلب کرنا، میں نے محبت سے 1 نہیں 1000 جگہ پڑھا، پڑھتا رہوں گا جب تک میری جان نہ نکل گئی۔ تو توجہ سے سنیے گا، لذت آنے پہ بولیے سبحان اللہ۔ شوں تو سارے نبی محترم ہیں، میں گئے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت کل جہاں کے تیری ذات ہے، رحمت کل جہاں کے تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، رحمت کل جہاں کے تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، رحمت کل جہاں، کل جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ احباب دی وقار اپنے آپ کو اپنی اولاد کو آقا کی ناموس کا مجاہد بنا لو۔ میرا پیر خانہ احمد آباد شریف، ان کا پیر خانہ گولڑا شریف، تاجدار گولڑا شریف، پیر میرے علی شاہ، سبحان اللہ۔ بلا تواڈے کول میں سبحان اللہ کیوں کھوائی؟ کچھ ہستیاں وہ ہوندیاں نے جنہ دا نا آیا نا، گل دی سمجھ ہوئے نہ ہوئے، پتہ ہوئے نہ ہوئے، وہ ہستیاں انیاں عظیم ہوندیاں نے، انہاں دا ایڈا بڑا ساڈے تے احسان ہوندا ہے بھی سانو تکے نال بولنا چاہیے سبحان اللہ۔ جس لئے مرزے نے نا جھوٹی نبوت دا دعویٰ کیتا تے سارے رل بیٹھے انہاں کہ لے بھی ہن مر گئے، کریے کی؟ سارے مکاتب فکر سر جوڑیا بھی ہن بچدے نہیں، وہ دے کول کلام ہی دے بھی جاندے بندے دی زبان بند چھڑدا ہے، بندہ بول نہیں سکتا، ہن کی کریے؟
سارے سلاح پہ کرتے ہیں کہ بابا سیاح وڈیری عمر دا بولیا انہیں آ کے چلیا ہو کدے چلے ہو آؤ میں تمہیں ایک گل دسنا سارے مکتبہ فکر کٹھے ہو گئے ہاں جی تسی دس لو انہیں آخیا تمہیں نہیں پتا میں حضور دے عاشقاں نال مخاطبہ توجہ ہر بندہ رکھے بابا آندا تمہیں نہیں پتا جس لے دین تے اوکھا ویلا ہوندا ہے زہرا دے پتر ہی کام ہوندے نے جزاک اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے جس لے اوکھا ویلا ہوئے زہرا پاک دے پتر کام ہوندے نے تے آؤ میرے علی شاہ کو چلنے ہیں سارے آ گئے نہ کہ پیر صاحب آ ساڈے ہتھاں ویکھو تے تواڈے نانے دے دین نو سن پہ لگدی ہے کچھ کرو مسکرا کے آکھن لگے تسی ہون آئے ہو میرے مصطفیٰ کریم دی ذات نے مدینہ پاک چ مینوں حکم کلیا واپس جا تے جا کے میری نبوت میری ختم نبوت دا محافظ بن جا اللہ پڑھ دینا پانی آکھن لگے تسی ہون آیا مینوں مدینہ پاک جی میرے لاجپال کریمہ کا کملی والے نے کلیا جا میں آ گیا ہن پریشانی کوئی نہیں جتھے سارا دے لال آ جان اتنے پریشانی رہندی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ توجہ ہے آکھن لگے میں آ گیا پریشانی نہیں لینی خیر وہ سارا قصہ تسی 12 مرتبہ سنے تے میں لیکن وہ جو میں اخذ کرنا چاہتا وہ میرے لیے شاہ فرماندے ہیں کہ ختم نبوت دا مجاہد مینوں نا 185 سیونات 194 مراد دو پنڈاں چ دو بچے ٹکرے جوان کہندے جی سانو گھر والے بلانا چھڑ دیتا ہے میں آخیا کیوں کہندے جی اسی آقا دی ناموس کی گل کرنے ہاں محلے والے بھی لڑ پاؤندے نے تے گھر والے بھی لڑ پے بڑے دکھ نال مینوں گل پہ دسے میں انہاں دا نام نہیں لینا چاہتا تے میں کہا بچیا اینی گل دس گھر والا لڑ پوے محلے والے لڑ پین بندہ مر تے نہیں جاندا آندا جی نہیں تے میں جے مصطفیٰ ناراض ہو جان تے اکھا جتھرو لے کے آندا شاہ جی ٹھیک ہو گیا مک گئی کام جو لڑدا ہے لڑے جو مردا ہے مرے اسی آقا دی ناموس دا اسی پہرا دیندے رہاں اللہ اکبر کبیرہ انہی شان ہے وہ پیر میرے لیے شاہ فرماندے نے بھی جس لے بندہ ناموس کی گل کرے کوئی چھڈ کے آگا پیچھا ہو جائے چھڈ جائے تانوں تواڈے نال یاری دوستی سب چھڈ جائے پریشان نہیں ہونا گھر والے کٹ دین پریشان نہیں ہونا بیلی محفل چ اٹھا چھڈن پریشان نہیں ہونا سنگی ساتھ چھڈ جان پریشان نہیں ہونا وہ ختم نبوت دا مجاہد کدی کلا نہیں ہوندا توجہ ہے ہاں کدی کلا نہیں ہوندا سب چھڈ جان یار بیلی استاد گھر والے شگرد سارے چھڈ جان ختم نبوت دا مجاہد بن جائے کدی کلا نہیں ہوندا کیونکہ وہ دی کانڈ تے محمد مصطفیٰ دا ہاتھ ہوندا ہے اللہ اکبر کبیرہ ہم نے اپنے کاروبار آگے رکھے تعلق آگے رکھا رشتہ داری آگے رکھی وسیب آگے رکھے میں کون کون سا من گھڑت بہانا آپ کے سامنے گن کے بتاؤں قاری صاحب قبلہ ایویں ہی ہے نا اے سارے بانے نے بانے بے کی کریں گے ساڈے پنڈ دکان ہی انہاں دیے سانو مسلمان دار دیندے نہیں ادوں پھر نہ لیے تے کتھوں لئیے بڑے بانے نے ساڈے کو اللہ دی قسم کلے بانے نے یار تو یہ دس تو میرے آقا دی ناموس سے سودا کر کے تو کھانا کھا بھی لویں یا حلال ہو جائے نا تیرے واسطے جائز ہے کہ مصطفیٰ دی ناموس سے ڈاکا ہوئے تو ڈاکو نو آکھے تو ٹھیک ہے او رزق لجا گھر پکا پکا کے دے جی تیرا پتر حافظ قرآن بنے تے میں ذمہ دار ہاں جی تیرا پتر شیخ الحدیث بنے تے مینوں آ کے پھڑ لیں کھوا لنگر کھوا روٹی جڑی کسے مرجائی کو مانگ کے آندی آ پھر ویکھی تیرا پتر سڑکاں تے کھلو کے ڈکیٹیاں کردا ہے کہ نہیں کردا ڈاکے ماردا ہے کہ نہیں ماردا تینوں گرے باپ کے پھڑ کے چوک میں کھڑا کردا ہے کہ نہیں کردا پر افسوس ہے اس گل دا اسی کدی سوچیا ہی نہیں خدا دا واسطہ جے جاگو مسلمانوں جاگو اے اندر آگ روح دی لگی آگ کتھے آوانے بالا تک کپڑ گئی سیلے ستے پے تو جو ہے نا یہ آگ کتھے پڑ گئی تمام سرکاری پوسٹر پہ کون کون موجود ہیں تانوں پتا ہے نا اسی ہلے بھی چوپا کنی دیر چپ رہنا یار ایک باری تو بولو نا اسی آقا دے غلام ہاں ناموس آتے سے مجاہد بن دے ہیں اس کا ہرگز مطلب یہ کوئی نہ لے کے انتشار پھیلانا ہے اس پیغام کا فقط مقصد یہ ہے کہ اپنا دامن بچانا ہے یہ جملہ
اگر یاد رہا کبھی زندگی میں، انتشار پھیلانا، گالی دینا، ان کو غلط کہنا، ان کو یہ وہ، کچھ آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آتا دیکھ کے راستہ بدل لو، کہیں تمہارا ایمان چرا کے نہ لے جائے، تمہاری مجبوری کی مد میں تمہارا ایمان نہ خرید لے۔ آسا جی جرمن لے کے جانا ہے، او جرمن چوں، جرمن چنگا جا کہ جنت چنگی ہے؟ جنت، ہاں انشاءاللہ جاواں گے سارے، جڑا مستفا دا کمی ہوئے گا جائے گا، آکھو انشاءاللہ۔ جنت چنگی جرمن چنگا ہے؟ جنت چنگی، الحمدللہ۔ کوئی کہے آج جرمن لیے چلوں، ایک ہی بات کہنا، ہمیں جرمن نہیں، ہمیں محمد مصطفیٰ کا مدینہ چاہیے۔ یہ اپنا ایمان اپنے اندر جذبہ پیدا کر، ورنہ کل کو تیرے حسن کا رب حساب بعد ملے گا، تیرے شعور کا حساب رب بعد ملے گا، تیری طاقت کا حساب رب بعد ملے گا، تیری صحت و تندرستی کا حساب رب بعد ملے گا، تیرے رزق کا حساب رب بعد ملے گا، تیری جوانی کا حساب رب بعد ملے گا، تیرے بڑھاپے کا حساب رب بعد ملے گا۔ پہلے محمد مصطفیٰ کی ناموس کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اساں رشتے کیتے، تلک بنایا، دھیان نہ کیتا کون نے؟ پھر بکاں دے دے روئی، آخری ویلے بھی سادنا بن کی گیا ہے۔ پھر لوگوں اپنا تعلق، رشتے یہ سب بنانے، ناطے جوڑنے کے لیے یہ نہ دیکھو۔ میرے آقا کی ویسے بھی حدیث پاک ہے، محمد مصطفیٰ کریم کی ذات نے فرمایا جس نے دنیا کا مال دے کے رشتہ کیا ہمیشہ ذلیل و خوار ہوا، جس نے دنیا کا حسن دے کے رشتہ کیا وہ ہمیشہ بھٹک گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ سارا کچھ ویکھنے سے پہلے سب ویکھو، تہاڈا دل کرے ویکھو نہ ویکھو، اکو گل ویکھو، محمد مصطفیٰ دے نوکر تے غلام ہیں کہ نہیں ہے؟ پھر آ کے دن شاہ جی ہن ساڈی نوح سانو گھروں کڈ دیے، وہ شکر کر کلا گھروں کڈ دیے، لتر نہیں مار دی نال۔ ہاں حقیقت ہے، حقیقت۔ افسوس، صد افسوس، ہم نے اس راہ پہ اپنی آنکھیں لگائی نہیں، ہم نے آنکھیں بند کر کے اس راہ پہ چلے، ہمیں جہاں آسانی جہاں سائے نظر آیا کھڑے ہو گئے۔ ارے بندہ خدا آج کی دھوپ کا تم نظارہ کر لے، آج کی دھوپ تپش برداشت کر لے، کل تو محشر کی تپش تجھے محمد مصطفیٰ نہیں لگنے دیں گے۔ آج آقا کی غلامی میں آ جا، اپنا تعلق رشتہ سب مصطفیٰ کے نام پہ کر دے، جو آقا کا ہے وہ ہمارا ہے، جو آقا کا نہیں ہے ہمارا۔ اس بات کو میں ایک بڑی مزے کے ساتھ، کیونکہ کافی دیر ہو گئی، لذت بھرا ایک جملہ، ہاں جی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ میں اور انشاءاللہ تعالیٰ اے اردو ہو سکتا کہیں میرے ورگے ان پڑھ نے جنہوں نے سکول تھانا لگتا ہو سکتا سمجھ نہ آوے، میں پنجابیاں نا تاکہ سارے بیلی یار سجن سمجھن، کیونکہ ساج اردو پڑھا ہو سکتا کوئی نہ بولے، بندہ پوچھے بولے نہیں آکھے سمجھ ہی کو نہیں آئی۔ پنجابی تو سارے نہ آتی ہے نا، آتی ہے نا، ہوں پتہ لگے گا نا جی سمجھ آئی، ہوں کہڑا جان کے نہیں بولتا گل تو پتہ لگ جائے گا۔ توجہ ہے؟ ایک باری ذوق کا اظہار کرنا واسطے نا اپنا ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ، سلامت رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رشتہ، تعلق، یاری، دوستی، ناتا کنے نال جوڑنا ہے؟ جڑا مصطفیٰ دا ہوئے، کدی غیر نال جوڑنا، غیر نال جوڑنا نہیں، ایسے گل بیان کرنا۔ نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ یار ضروری نے، ہر بندہ توجہ کرے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ یار ضروری نے۔ اگلا جملہ اتنا تکڑا ہے، وہ چیزیں سینے میں ایمان ہوئے گا، ہاتھ چاہ کے بولے گا سبحان اللہ، لیکن توجہ نال سن کے، نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ یار ضروری نے۔ 68 مراد آڑے ہیں، 168 مراد۔ اللہ اکبر۔ 68 آڑے تیاسے پاسے دے پنڈا آڑے جننے بندے آئے ہو، چھے گال انج ہوئے، حق ہوئے، سچ ہوئے، دل مننے، توڑا دل کرے بھی یا اللہ انج ہوئے، وہ بندہ بولے اللہ دا واسطہ، دوجہ بندہ نہ بولے، جنہوں کسی اور شاید مانے نہ بالکل نہ بولے، گال میری سمجھ نہیں ہے، دل مننے نہ بھی انج ہونا چاہیے دائے، وہ بندہ بولے گا، دوجہ بندہ بولے گا نہیں، سننا سمجھنا توڑا کام ہے، لذت نہ ہوئے تو میں ذمہ دارات ہو جو۔ نہ رشتے ضروری نے نہ یار
بخشش لئی محشر نو بخشش لئی توجہ محشر نو بخشش لئی سرکار سروری محشر نو بخشش لئی سرکار او سرکار جڑا بندہ سمجھدا میرے کول کوٹھی کار ہے میرے کول کاروبار ہے بے شک نہ بولے جڑا سمجھدا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی رحمت دی امید ہے سجاد کٹ کے بولے سبحان اللہ محشر نو بخشش لئی سرکار 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 جڑا بندہ اپنی نمازوں سے ناز کرتا ہے اپنی حج سے ناز کرتا ہے شتات سے ناز کرتا ہے بے شک نہ بولے جڑا آقا دی رحمت امیدوار ہے وہ میرے نال مل کے پڑھے گا محشر نو بخشش لئی سرکار 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 شاء اللہ سونے مسلم بولنے والے تیرے محمد مصطفیٰ کی میلاد چھوڑ والے سونے تیری بار کا چل کرتے ہیں انہوں نے نمازت تے مانے نہ حج تے مانے نہ زکاة تے مانے ایکو مانے شیدانہ غلامی مصطفیٰ محشر نو بخشش لئی سرکار محشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے سرکار ضروری نے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے سبحان اللہ اللہ نے نا جی میں ساری قوم ساری امت ساری آدمیت ویکھنا ہے نا تو جو ہے رب نے جی میں ساری انسانیت ویکھنا ہے نا تانوں سواد دی گل دساں محمد دے نوکر نوں نہیں ویکھنا یا اللہ سونے کہ میرے مصطفیٰ کریم کو ایک بندہ آ گیا کر کہتا آقا جی یا رسول اللہ سونے اینی ساری دنیا ہونی ہے تو تانوں کیویں پتہ لگے بھی او تہاڈا امتی ہے او تہاڈا امتی ہے او تہاڈا امتی پھر مصطفیٰ مسکرائے فرمایا کہ میرے امتی دے وضو کرن والے اعضاء چمکدے ہونے گل آئے کوئی کرے تو صحیح ہیں اللہ اکبر کبیرہ وہ شاعر لکھتا ہے کہ رب جی میں نا پوری انسانیت نو ویکھنا ہے نا مصطفیٰ دے نوکر نو نہیں ویکھنا اس واسطے محبت سبحان اللہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے ہاتھ جا کے سبحان اللہ سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر تو اڈا میرا نبی ساڈے ال ویکھے گا تے تا محبت دا اشارہ ہوئے گا نا جے میرے مصطفیٰ ویکھن گے ہی نہیں اللہ نہ کرے اللہ سارے بولو اللہ نہ کرے یاری سلام دعا اٹھن بان کسی اور نال ہویا تو نبی جے کنڈ کر چھڈی پھر کی بننا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں لجپال کی نظریں ہیں گناہگاروں پہ ناصر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے محشر نو بخشش لئی سرکار جن لوڑے بولے محشر نو بخشش لئی سرکار سرکار ضروری نے محشر نو بخشش لئی سرکار اللہ اکبر کبیرہ آج کا پیغام محبت یہ ہے کہ اپنے آپ کو میرے مصطفیٰ کا کمی کر لو وجہ ہے میں جن سیانے بیٹھے نے وڈیرے بیٹھے نے دعا لینا اللہ انہوں نے سلامت رکھے آباد رکھے اللہ اکبر کبیرہ
اگر کائنات کی عزت چاہتے ہو تو اپنے آپ کو مصطفیٰ کا کمی، اونچا بولو، مصطفیٰ کا کمی کر لو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے مصطفیٰ کا کمی ہونا تمہارا کام ہے، کائنات ساری تمہاری غلام ہو جائے گی۔ آقا کی ناموس پہ سودا نہ کرو، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کریم کی محبت سکھاؤ۔ محبت سکھانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ میلاد کا اہتمام کرو۔ میلاد کے اہتمام سے یہ مراد نہیں کہ آپ ہر روز کسی مولوی پیر فقیر کو بلا کے خطیب بلا کے نعت خواہ بلا کے کرو، نہ، میں ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں، کیونکہ فقیر کا بیٹا ہوں، فقیر کے در سے آیا ہوں، جو وہاں سے خیرات لے کے آیا آپ کے دامن میں ڈالتا ہوں، کاش آپ عمل کر لیں۔ تو سنیے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہاں تو سنیے پیغام کیا ہے، پیغام میلاد دے رہا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کی ذات کا میلاد کا اہتمام کیا کرو۔ طریقہ بتا رہا ہوں، بڑا آسان ہے۔ جمعرات کے دن آئے، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، وضو کرواؤ، میرے مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھواؤ۔ کوئی خطیب، کوئی پیر، کوئی آپ کو نقیب، کوئی نعت خواں بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے بچے کو کھڑا کرو، بیٹا کھڑا ہو، مصطفیٰ کی نعت پڑھ۔ وہ آقا کی نعت پڑھے۔ بیٹی کو کہو، بیٹی نعت پڑھ۔ بیٹی بیٹے کے ذمہ لگاؤ سیرت کے کچھ واقعہ یاد کر کے، وہ آقا کے حسن کی بات کرو، آقا کے اصحاب کی بات کرو، آقا کی آل کی بات کرو، اپنے بچوں کے ذمہ لگاؤ۔ آپ نے سن رکھا ہے نا، نیک اولاد کیا ہوتی ہے؟ صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کے جاؤ۔ کیسے نیک ہوں گے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صبح مسجد میں ہم نے دھوتے منہ بھیج دیے قاعدہ دے کے یہ نیک ہو جائیں گے؟ کہاں تک آپ کا امام مساجد، کہاں تک آپ کی خدمت کرے، کہاں تک پڑھا سکتے ہیں؟ احباب جی بکار جی جتنے جوگے ہیں یہ کرتے ہیں۔ سوال کل کو ان سے نہیں ہونا، سوال آپ کو ہونا ہے کہ اولاد کی کیا تربیت کی تھی، کیا اولاد کو اس کے مصطفیٰ سکھایا تھا؟ یہ سوال کس سے ہونا ہے؟ ماں باپ سے ہونا ہے۔ وہ تھے بہانا نہیں چلنا جی مولوی صاحب 1000 روپیہ اسی دیں دیتے رہے ہیں جی وڈی عید تے، نہیں ہونا۔ نیک اولاد کیا ہوتی ہے؟ صدقہ جاریہ۔ میلاد پڑھو میرے آقا کا، پڑھو اس طرح سے، خود ممبر پہ بیٹھو، کرسی کو ممبر بناؤ، اولاد کو سامنے بٹھاؤ، بیٹیوں کو سامنے بٹھاؤ، بیٹوں کو سامنے بٹھاؤ، بیوی کو ساتھ بلاؤ، بہنیں آئی ہیں ان کو پاس بٹھاؤ، وہاں بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ میرے مرشد فرماتے ہوتے تھے اللہ کو یہ بھی میلاد بہت بڑا پسند ہے۔ ارے یہ ہوگا تو یہ بچے جانیں گے نا اس کے مصطفیٰ کیا ہے۔ اگر آقا کا ذکر ہی گھر میں نہیں ہے، فقط ہم نے کبھی کبھار ہوا چلو ٹھیک ہے، تو بھائی یہ کل کو کیا تربیت لیں گے تمہارے سے؟ تم کیا ان کی گارنٹی دیتے ہو یہ نیک ہوں گے؟ اپنے بچوں کی تربیت کی حفاظت کرو۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اپنے بچے کے اٹھنے بیٹھنے ملنے میں لانے والے دوستوں پہ نظر رکھو، کہ گستاخ تو نہیں ہے کوئی۔ بس اتنی سی گزارش ہے، یہ اس کے مصطفیٰ اور میلاد کا پیغام دے رہا۔ اپنے بچوں کی تم تربیت کر کے انہیں نیک کر جاؤ، تم قبر میں جاؤ گے وہ نیکی کریں گے، اللہ تمہیں اجر پہنچاتا رہے گا۔ وہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا، آپ نے ایک دن مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہے تو میرے لاجپال کریم آقا کی ذات نے پوچھا، عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ جب میرے مصطفیٰ کریم کی رحمت جوش میں دیکھ کے عائشہ پاک نے دیکھا نا تو ہاتھ باندھ کر کرتے آقا جی اجازت ہو تو میں اپنے بابا سے مشورہ نہ کر رہا ہوں۔ واہ کیا اولاد تھی، ہاں کیا بیٹی تھی جو اس خوبصورت وقت پہ اپنے بابا کو یاد رکھا۔ آقا نے اجازت عطا فرمائی، واپسی گئی، اپنے گھر گئی، باپ سے پوچھا، مصطفیٰ فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتی ہے؟ بابا جان کیا مانگوں؟ وہ بھی تو جناب سیدنا صدیق اکبر تھے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگے، جا بیٹا جا کے کہنا آپ جب معراج پہ گئے تھے تنہائی میں رب نے جو باتیں کی ان میں سے ایک بات ہمیں بتا دیں، ایک بات ہمیں بتا دیں۔ سیدہ پاک واپس آئی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے سلام عرض کیا۔ آقا نے پوچھا مانگ کیا مانگتی ہو؟ عرض کرتی ہیں آقا جی یا رسول اللہ وہ جو تنہائی میں رب نے اپنے پاس بلا کے آپ سے باتیں کی تو ان میں سے ایک بات بتا دیجیے۔ میرے مصطفیٰ مسکرائے، سوال پہ مسکرائے، کیونکہ سوال بنایا ہوا تھا ابو بکر کا، اور ابو بکر تربیت یافتہ تھا مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات فرماتے ہیں کسی نے اگر کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا تو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا۔
یہ بات سنی خوشی سے آپ اٹھی, اجازت طلب کی اپنے بابا کے گھر. بابا کے گھر جا کے سارا ماجرا بیان کیا. جیسے ہی ابو بکر صدیق پاک نے سنا رونے لگ گئے. عائشہ پاک پوچھتی ہے بابا خیر ہے, یہ تو بہت بڑی بات ہے نا, دل جڑ گیا, بندہ جنت میں, کوئی حساب نہیں, چاہے جتنا گناہ گار ہو کوئی حساب ہے نہیں. مصطفیٰ کی زبان کہتی ہے. میں اپنی بات سے اس بات کو نتھی کروں گا اگر آپ کی توجہ ہوگی تو سنیے. عائشہ پاک کہتی ہیں مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے کسی کا دل جوڑا بغیر حساب کے جنت میں, چاہے نیکی ہے نہیں ہے جو مرضی ہے بس گیا. ابو بکر رو پڑے, پوچھنے بابا کیا بات ہے, آقا نے تو جنت کا اعلان فرمایا. ابو بکر کہتے بیٹا تو شیشے کا ایک پہلو دیکھتی ہے, میں دوسرا پہلو بھی دیکھتا ہوں. دوسرا پہلو کیا ہے؟ نمازیں ساری, زکاتوں کی پنڈے, حج زکات بندے کے دامن میں, اور کسی کا دل توڑ دے. شیشے کا دوسرا پہلو ہے رب عبادت نہیں دیکھے گا, رب دل ٹوٹنے پہ جہنم میں ڈال دے گا. ہاں یہی بنتا ہے نا دوسرا پہلو, کیوں علامہ صاحب, یہی بنتا ہے نا. اللہ اکبر. تو توجہ فرمائیے گا, نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے. بات وہیں پہ لے کے آیا, بتا اگر تیری اولاد نیکی کرے قبر میں راحت پہنچے, ان کو عشق مصطفیٰ کے بنا دنیا میں چھوڑ جا, یہ غلطی کریں, یہ گستاخ کے ساتھ تعلق رکھیں, اگر نیکی کرنے پہ تجھے اجر ملتا ہے, ان کی بغیرتی پہ تجھے سزا نہ ملے گی. قبلہ سمجھے بات کو, حقیقت کو جانے. بس بات یہ ہے کہ یہ درد دل سنتا کوئی نہیں ہے, کوئی سن لے تو ماننے کو تیار نہیں ہے. جیسے نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے, ویسے بد اولاد آپ کے عذاب کا سبب بن سکتی ہے. خدا را اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کیجئے. اللہ کرے آپ کے بچے ڈاکٹر بنے, اللہ کرے آپ کے بچے انجینئر بنے, اللہ کرے آپ کے بچے پروفیسر بنے, آپ کے بچے سائنسدان بنے. لیکن دعا یہ ہے, میں دعا کرتا ہوں آقا اس میلاد کو شرف قبولیت عطا فرما کے اس دعا کو قبول فرما لینا. چاہے ہمارے بچے کامیابی کے جس سیڑھی پہ سینے پہ مرضی چلے جائیں, لیکن سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے غلام ہو جائیں. پانی زندہ باد. ٹائم کتنا ہو گیا؟ تو جو ہے اللہ کرے سب بننے سے پہلے محمد مصطفیٰ کے غلام بنے, تاکہ ہمارا یہ جہاں بھی روشن رہے, ہمارا اگلا جہاں بھی روشن ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو احباب ذی وقار, میرے آقا کی محبت کے بنا کائنات بے رنگ ہے. کائنات کا رنگ حسوساً نظر آ ہی نہیں سکتا. مصطفیٰ کریم کا عشق آ جائے کائنات حسین ہو جاتی ہے. ہاں, کائنات کی ہر خوشی مل جاتی ہے, ہر عزت مل جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے مصطفیٰ کریم اپنے عشاق کو, غلاموں کو نوازتے کس طرح سے ہیں؟ یہ اکتوبر کا ماہ آ گیا نا, اس میں غازی علم الدین شہید, ہاں غازی علم الدین. محسن کا نام یاد رکھنا چاہیے نا, ارے وہ قوم برباد ہو جاتی جو اپنے محسنوں کو بھول جائے. غازی, سارے بولو غازی علم الدین شہید. ہاں ان کا یہ شہادت کا ماہ ہے, یہ ماہ ہے, آخر میں آپ کو شہادت دی گئی. سنو جڑے بندے پنجابی سے بیٹھے ہو, تہاڈی نظر کرنا تے اپنی گل مکانا. غازی دے پھا دی رات آ گئی, سویرے سرگی انہاں نوں پھانسی دتی جانی. دروغا لکھدا ہے, جڑا جیل دا اوتے سامنے بیٹھا سی نا, وہ لکھدا ہے, آندا میں ٹھون لا کے بیٹھا تے سامنے غازی مسلے تے بیٹھا ہے, کدی اللہ دی عبادت کردا ہے, کدی مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھدا ہے. تے میں کی وینا, میں انج مینوں اونگ آئی ہے نا, تے میں دوبارہ جاگیا تے غازی اوتھے کوئی نہیں, غازی اوتھے کوئی نہیں. تے میں آنا غازی کدے گیا, نیڑے ہو کے ویکھیا غازی اندر کوئی نہیں, چھت نال کوئی نہیں, پاسیاں تے کوئی نہیں. میں کہا غازی تو تے بچ گیا تے میں مر گیا, مینوں چھڈنا کسے کوئی نہیں, انگریز مینوں چھڈنا کوئی نہیں. غازی تینوں واسطہ ہی رب دا کدے گیا, واپس آ جا. آندا کی میں ویندا رہا. اچانک ایک ایسا سما پیدا ہویا جی میری اکھ کسی نے بند کر دیتی, تے اکھ کو پردہ ہٹیا تے غازی مسلے تے بیٹھے. میں ہویا نیڑے, میں جا کے جیل دیا سلاخاں پڑھیاں. میں آخیا غازی اللہ دا واسطہ ہی رہا, سچی گل کری, کتنے گیا سی, میری تو جان ہی کٹ چھڑی.
میں تو کہ مر گیا میں نہیں بچتا. وہ دس کدے گیا سے غازی آدھے چھڈ نہیں آدھے نہیں یار نہیں چھڈ آدھا غازی یہ گل کرا منے دا انہیں کہ مننے دا انہیں جس محمد دے نام تے ویکھ کے آ گیا ان دا واسطہ ہی دس ان دا واسطہ ہی دس کدے گیا سے میں تینوں سارا ویکھیا ہے. غازی آدھے نے میں دس تو چھڈا پر وعدہ کر میری زندگی جنی ہے نا اونی دیر نہیں دسنا باہر ہے باویں سارے میں دس چھڑی. انہیں کہا ٹھیک ہے کڑا کام ہے تو سویرے پرسوں چوتھ کسی دن تو باہر لگ جانا باہر میں لوگوں نے دس دیاں گا. اللہ اکبر کبیرہ. غازی آدھے نے کہ جس نے میں سرکار دی یاد نے کیتا نا تانگ تو میں رویا میرے پتہ لگا کہ اللہ اکبر کبیرہ تو میرا وقت آخر آ گیا ہے. تو دروغہ آندہ ہے بھی جس نے موت دی سزا کسی نے سنائی جاوے نا میں بڑے بڑے قیدی ویکھے نے رنگ سرد ہو جاندہ ہے کھان پینی چھڑ دیندے نے کمزور ہو جاندے نے کئی پھا لگنوں پہلے دل دے اٹیک نہ مر جاندے آندے نے میں بڑے بڑے قیدی ویکھے نے لیکن غازی علم دین ہوئے کہ انہیں کھان پین ضرور چھڑیا ہے. میں پوچھا ڈر کے چھڑیا ہی کہندہ نہیں خوشی تو چھڑیا ہے. میں کہا غازی میں بڑے بڑے قیدی ویکھے نے تو جس لئے انہاں وقت کوڑ ہوندہ ہے نا رنگ سرد ہو جاندہ ہے غازی تو اور سونا ہوندہ جاندہ ہے غازی تو اور سونا ہوندہ جاندہ گل کی ہے. تو غازی مسکرا کے اندے نے محبوب رو ملن دا وقت آ گیا ہے. غازی اندے نے کہ میں مدینے والے منہ کیتا تو میں عرض کیتی آقا جی یا رسول اللہ توجہ ہے ہاں ہی میں نہیں ایک باری ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ. غازی نے جو بیان کیتا شاعر نے بڑی محبت نہ لکھیا ہے تو آڑی محبتہ نے نظر کرنا ہے کوئی بولو سبحان اللہ. سناواں کی میں تیری دادی حج کرن دے بہانے تانوں مل جاوے گا کوئی عمرے دے بہانے تانوں مل جاوے گا کوئی کام کار کرن اور دے بہانے تانوں مل جاوے گا. سونیا تیرا کی جانا آئی اور مرنے تو پہلے اپنا ایک باری دی دعا کروا دے. حاصل مدین میں کرتے نے میں رو 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 کے یہ دعا کرنا اینی دیر چکی میں نا جنہیں کمرے میں میں نے بند کیتا گیا ہے کمرہ نورا نور ہو گیا نور چھٹیا وہ میں کی وینا وا وہ میرے سامنے مولا علی موجود نے. غازی بیان کر دینے میں ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا عرض کی تھی مولا مولا مولا. اللہ کرے سارے بولے سبحان اللہ. میں اس کی تھی مولا علی تسی کی بھی آئے ہو. علی مسکرا کے کہنے لگے غازی تینوں مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے تینوں ملاقات واسطے اور نبیاں دا سلطان بلادا پیا. اللہ کرے دل ہی بولے سبحان اللہ. غازی ممتاز قدری بیان کرتے رہے غازی علم و دین بیان کرتے رہے جس میں مولا علی نے فرمایا میں اپنے مسلح تھیا علی اپنے مسلح تھے نے علی دا مسلح اڑیا پیچھے علی دے غلام دا مسلح اڑیا ساڑھے دونوں نے مسلح اڑتے اڑتے آسمان کی بلندیاں نہ گلا کرتے جاندے نے سامنے کیویں نا آقا دے مدینے دے پہاڑ نظر ہوندے نے اسی جا کے اتر گئے سامنے دربار سجیا ہے اور منبر تے میرے نبی بیٹھے نے انہاں دی مجلس تے صحابہ بیٹھے نے اسی اترے میرے نبی کہنے لگے صحابہ کھڑے ہو جاؤ وہ دیکھو میرا یار آ گیا. صحابہ کھڑے ہو جاؤ ویکھو میرا غازی میرا یار آ گیا. لکہ میں سونے دے قدم سے کی تھی سونے دا رج کے دیدار کیتا ہے تو میں اجازت لے کے واپس آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو لوگوں یاد رکھنا جو میرے آقا کی ناموس پہ پہرا دے
آقا اس کا یہ جہاں بھی ہنسی کروا دیتے ہیں، وہ جہاں بھی ہنسی کروا دیتے ہیں۔ ارے جسے مصطفیٰ راضی ہو جاؤ نا، جہاں آپ پہ سونا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں مشہور تمام جناب جتنے بھی احباب، آتے بھائی، کاشف بھائی، جناب عبد المجید صاحب کا، جنہوں نے آقا کی اتنے ہنسی اور غیرت مند عاشقوں کو بلا کے، تو مجھ جیسے نکمے بندے کو بلا کے یہاں آقا کی نعت ہوئی، آقا کی ختم نبوت کے حوالے سے بات ہوئی۔ اللہ ان کا نیک عمل قبول فرمائے۔ بتقاضا انسان کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی میرے انداز میں، تلفظ میں، ادائیگی میں، اشارے میں، کنائے میں، یا کسی بندے کا دل دکھا ہو، اگر وہ آقا کا امتی ہے تو میں اس سے معذرت کرتا ہوں۔ اگر آقا کا امتی ہے، اگر کوئی اور ہے تو مجھے اس سے غرض نہیں۔ اگر میرے کلام میں غلطی ہے تو اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں معافی طلب کرتا ہوں۔ یقیناً لوگوں، اللہ معافی مانگنے والے کو اور معاف کرنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اللہ آپ کی عزت بلند فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی میرے بھائی محترم جناب اویس بھائی، ان کی نعت ابھی رہتی ہے، وہ آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ حفیظ ارشاد صاحب، بلکہ میں ہی دعوت دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں جناب محترم محمد اویس چشتی صاحب سے، آپ تشریف لائے مصطفیٰ کریم کی پاک بارگاہ میں، ہدیہ نعت پیش کریں۔ ان کی آمد سے پہلے محبت کا اظہار، شوق کا اظہار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا اظہار کرنا ہے۔ وہ جو سے نعرہ سنے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کر یاد زمانہ صدیاں تئیں، کر یاد زمانہ صدیاں تئیں، کوئی کار ہو جا کر جائے۔ کر یاد زمانہ صدیاں تئیں، کوئی کار ہو جا کر جائے۔ چھڈ مرنا، چھڈ مرنا جگ دیاں سجناں تے، چھڈ مرنا جگ دیاں سجناں تے، چلو رب دے سجن تے مر جائے۔ چھڈ مرنا جگ دیاں سجناں تے، چلو رب دے سجن تے مر جائے۔ اے جنید نے دسیا لوکاں نوں، جتنے دی کوشش نہ کریو۔ اے جنید نے دسیا لوکاں نوں، جتنے دی کوشش نہ کریو۔ جے ہریا ساول مل جاوے، جے ہریا ساول مل جاوے، پھر جان کے بازی ہر جائے۔ جے ہریا ساول مل جاوے، جے ہریا ساول مل جاوے، پھر جان کے بازی ہر جائے۔ چھڈ مرنا جگ دیاں سجناں تے، چلو رب دے سجن تے مر جائے۔ اسی تارے نہیں من تارے ہاں، اتوں حاکم کنڈا دور ویے۔
सितारे नहीं मन तारे उतों हाकिम कंडा दूर भी सदमारिए पाक मुहम्मद नू सदमारिए पाक मुहम्मद नू हो सकदा डुब दे तर जाए सदमारिए पाक मुहम्मद नू सदमारिए पाक मुहम्मद नू सदमारिए पाक मुहम्मद नू हो सकदा डुब दे तर जाए छड़ मरना जग दियां सजना ते छड़ मरना जग दियां सजना ते चलो रब दे सजन ते मर जाए मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में बेदार